ابھی ہم باب المدینہ کے ایک علاقے کورنگی میں حاضر ہوئے ہیں۔ نیت ہماری یہ ہے، ایک مریض کے پاس ہماری حاضری ہے، دلجوئی کی نیت ہے، خیر خواہی کی نیت ہے اور ان کی عیادت کی نیت ہے۔ یا رسول خدا، یا رسول خدا۔ لا بأس طہورون انشاءاللہ۔ زبیر بھائی کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں چاہیے۔ ان کو کم و بیش 10 سال سے ایک بیماری ہوئی ہے جس کو ٹیکنیکلی سوروٹک آرتھرائٹس کہتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ جلد کی بیماری ہے جس کے ساتھ ان کو جوڑوں کی بیماری ہو گئی ہے، اور اس وقت ان کی یہ کنڈیشن ہے کہ نہ ان کی گردن موو کر سکتی ہے، نہ ان کا جسم صحیح طریقے سے چل سکتا ہے۔ ہم علاج کی کوشش کر رہے ہیں، ہم نے کافی اخراجات کیے ہیں، 4-5 لاکھ روپے خرچ بھی ہوا ان پر، اور ان کا علاج بھی کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم زبیر بھائی سے مزید تفصیلات لیتے ہیں کہ ان کو کیا بیماری ہے اور ان کو کیا پریشانی لاحق ہے۔ یہ بیماری کو میرے کو 10 سال ہو گئے، 10 سال سے میں بیمار پڑا ہوا تھا، تو ماشاءاللہ الحمدللہ میری دعوت اسلامی نے میرے پر کرم کرا۔ میرے کو 1 سال ہو گیا میرے کو علاج کرواتے ہوئے۔ میرے کو ایک انجیکشن میرا 25,000 روپے کا لگتا ہے 15 دن کا۔ تو یہ ماشاءاللہ میری دعوت اسلامی نے میرے کو انجیکشن لگوائے تو میں بالکل بستر پہ لیٹ گیا تھا۔ اب ماشاءاللہ اتنا کھڑا ہو گیا ہوں کہ میں چل پھر سکتا ہوں، کہ اٹھ کے چل پھر سکتا ہوں، نماز بھی ماشاءاللہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ میرا علاج، اس میں میری انگلیاں موو نہیں کرتی تھی، انگلیاں میری بالکل سیدھی ہو گئی تھی، گردن میری بالکل جام ہو گئی تھی۔ ابھی گردن اللہ کا شکر ہے تھوڑی سی گھومی ہے، تو ابھی میرا علاج ہے کافی لمبا۔ تو اب اگر ان کی دوائی شروع کرتے ہیں تو دوائی کم و بیش ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 1 لاکھ روپے مہینے کی ان کی دوائی ہوگی، اور یہ اپنے گھر میں اپنی والدہ، اپنی بچوں کی امی اور اپنے ایک چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ کے گھر میں آپ کے علاوہ بھی اور کوئی بیمار ہے؟ والدہ کو شکر ہے میری۔ جو پسینہ ہے آپ کا یا پانی گرا ہوا ہے؟ یہ پسینہ آ رہا ہے ابھی، یہ دوائیں جو میں جو کھاتا ہوں نا اس میں، اس کی وجہ سے میرے کو پسینہ بہت آتا ہے۔ ایک تو آپ کو لائٹ اتنی جا رہی ہے تو گھر میں گرمی اتنی ہو رہی ہے، بے حساب گرمی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے میں برداشت بھی نہیں کر پا رہا ہوں۔ بچوں کی امی کی بھی طبیعت خراب ہو گئی تھی اسی گرمی کی وجہ سے۔ تو ہمارے گھر کے اندر ٹین کی چادریں، اس میں دھوپ بہت پڑتی ہے نا تو پورا گھر تپ رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ نلوں کے اندر بھی بہت گرم پانی آ رہا ہوتا ہے۔ اگر ہماری تھوڑی توجہ ہو جائے ان لوگوں کی جو اپنا علاج نہیں کرا سکتے، بتا رہے تھے کہ علاج کرانے کے لیے ہاسپٹل جانے کے پیسے نہیں ہیں، اگر آپ نے تھوڑی توجہ کی انشاءاللہ اس کا بھلا ہو جائے گا، وہ صحت مند ہو جائے گا، سارا گھرانہ آپ کے لیے انشاءاللہ دعا دے گا آپ کو۔ اللہ کریم زبیر بھائی کو شفا کاملہ اجرا نافعہ عطا فرما۔ واقعی ان کی دردناک داستان سن کر دل بھر آتا ہے کہ بیچارے کیسے تکلیف میں ہیں، اور یہ وہ مریض نہیں ہیں جو مایوس العلاج کہلاتے ہیں، بلکہ اگر ہمارے مخیر اسلامی بھائی تھوڑی ہمت کریں، اللہ نے ان کو صحت دی ہے، عافیت دی ہے، دولت دی ہے، تو اپنے اس بھائی کی اگر وہ مدد کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، اور اس سے کیا ان کی دعائیں بھی لگیں گی، اس ثواب کا کام ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے۔ تو ان کو فائدہ پہنچائیے، ہمت کیجئے، اللہ کی راہ میں دینے سے آپ کا گھٹے گا نہیں، انشاءاللہ مزید بڑھ جائے گا۔ بیچارے کا 1 ماہ کا 1 لاکھ روپے۔ اب یہ چھپرے دیکھو نا یار، یہ چھپرے کس طرح تپتے ہوں گے اور ان کا ہوتا کیا ہوگا۔ بچہ بھی ہے، بچوں کی امی بھی ہے، خود بیچارے بیمار ہیں کہ ان کے لیے موومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے۔ تو آپ ہمت کریں گے، آپ کا 1 بال ٹوٹے گا، اللہ نے بہت دولت دی ہوئی ہے جن کو دی ہے، 1 بال آپ کا ٹوٹے گا، یہ بیچارہ اپنے بال بچوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو بھی برکتیں دے اور آپ کی بھی بے حساب مغفرت کرے۔ ہمت کیجئے اور مدد کیجئے۔ میں عامل سنت کو عرض کروں کہ اب بھی ان کی ویڈیو دیکھ کر مجھے ایک اسلامی بھائی کا پیغام آ چکا ہے کہ میں ہر مہینے آپ کو 1 لاکھ روپے بھیج دوں گا، ان کا علاج آپ کنٹینیو کریں۔ الحمدللہ۔ اچھا، ایک میری مدنی التجا اور بھی ہے کہ ان کی کوئی لینتر کی چھت بھی ڈلوا دیں، یا چھت کی ایسی کوئی ترکیب ہو جائے کہ یہ بیچارے مطلب گرمی میں کچھ سکون کا سانس لے سکیں۔ پھر آپ کو مطلب بجلی بھی، ایسے غریبوں کے علاقوں میں بجلی بھی زیادہ جاتی ہے۔ پاپا ان کے گھر کے لیے پیسے آ گئے، الحمدللہ، الحمدللہ۔ ترکیب بن جائے گی کوئی انشاءاللہ۔ عمدہ مکان ہو جائے جس میں ٹھنڈک ہو، بلکہ اس کو تو بیچارے کو اے سی میں رکھنا چاہیے یار، ہاسپٹل میں اے سی تو ہوتے ہیں یار۔ مگر یہ ایسی بیچارے کہاں سے افورڈ کریں گے؟ اے سی بھی ہو اور پھر اس کا بجلی کا بل بھی پیمنٹ کیا جائے۔ دیکھو، کر بھلا ہو بھلا، ہم تو اتنا جانتے ہیں۔ آپ اگر ان کا بھلا کریں گے انشاءاللہ آپ کا بھی بھلا ہوگا، اور ایسا بھلا ہوگا کہ آپ کی نسلیں اس بھلے سے
भलाई हासिल करेंगी इंशाअल्लाह। एक मैसेज आया है छत मेरी तरफ से, एक मैसेज आया है एसी मेरी तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिजली का बिल कौन देगा? सारे अलग अलग पैगाम गरीब, ये तो मतलब ये ना कि बिजली का बिल क्या, वो मतलब पानी का गिलास भी उठाकर शायद पी सकते होंगे, नहीं पी सकते होंगे। तो बिजली, क्योंकि एसी तो बिजली खाएगा ना, तो एफोर्ड नहीं कर सकेंगे। इनकी आमदनी कुछ नहीं है ना, जाती आमदनी नहीं है, काम काज तो है ही नहीं बेचारेगा। बेचारे को घर के अखराजात के भी तो मसला होगा हाँ, ना। बच्चे क्या खाएंगे, रोजी रोजगार कुछ है ही नहीं बेचारेगा। माँ बेचारी शुगर की मरीज है जी। इनके घर के माहाना अखराजात के लिए भी पैगाम आ चुका है बाबा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह। जुबैर भाई के लिए जो जो मदद कर रहे हैं तो इनकी गैब से मदद फरमा और इनका ईमान सलामत रख, ईमान पर आफियत के साथ इन्हें मदीने में शहादत नसीब फरमा। माशाल्लाह इनके इलाज के माना अखराजात, उनके घर के माना अखराजात के लिए भी हमें एक इस्लामी भाई ने पेशकश कर दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक इस्लामी भाई ने इनके घर को बनाने के लिए और एक इस्लामी भाई ने इनकी छत बनाने के लिए भी अलग अलग ऑफरें आ गई हैं। और एक इस्लामी भाई की तरफ से इनके घर में जो एसी का भी अमीर सुर ने तरकीब दिलाई, तो इंशाअल्लाह उसके हवाले से भी हमें एक अलग इस्लामी भाई ने ऑफ़र कर दी है। बल्कि जो ये एसी लगाने का कह रहे हैं, मैं इनसे अर्ज़ करूँगा कि इनके घर का जो यूटिलिटी बिल होगा इलेक्ट्रिक वगैरह का, वो ये अपने ज़िम्मे ले लें तो इंशाअल्लाह ये ले सकते हैं। माशाअल्लाह। जिन्होंने एसी लगाने का मुझे पैगाम भेजा है, तो मैं मदनी इल्तिजा करता हूँ उनसे, जी ओके हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। इनका भी पैगाम आ गया। हाँ, इसका बिल, गैस का बिल, जो चूल्हा भी टोटल होगा। यूटिलिटी बिल्स होंगे, अखराजात में सब आ गया, जी। घर के अखराजात में शायद बाकी राशन पानी ये वो, बाबा अम्मी का इनके बच्चा अखराजात बीमार है, हैं, माँ बच्चे हैं। बीमार है, कभी यानी कि जिंदा इंसान को हर चीज की जरूरत पड़ती है। अल्लाह करीम इस हमारे ज़ुबैर भाई को शिफा दे, इनके घर बार को शिफा दे। एक इस्लामी भाई ने पैगाम भेजा है कि इनकी पूरी फैमिली को माह रबीउल अव्वल में वो उम्रे पर भेजने की नीयत करते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जुबैर की तो निकल पड़ी है, माशाअल्लाह। हाँ, वो जाने के काबिल हो जाए अल्लाह जी। करे। ये सारा हो जाने के बाद ज़ुबैर भाई ने खुद एक दुआ दी है, आइए वो ज़ुबैर भाई के वो दुआओं को सुनते हैं। मेरे पापा से मेरी इल्तिजा है कि मेरे पापा बहुत बहुत आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, हाजी इमरान साहब आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, मेरे रिजवान भाई मेरे आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। जिन जिन इस्लामी भाइयों ने मेरी मदद करी है, अल्लाह ताला उन पर करोड़ों करोड़ों एहसान फरमाए, करम फरमाए सरकार के सदक़े में। मेरा पूरा घर बैठ के रो रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए इतना करम फरमा दिया, मेरा इलाज साफ खैरियत से हो जाए। अल्लाह ताला आप सबके ऊपर सरकार के सदक़े में करम फरमाए, खूब करम फरमाए, करोड़ों एहसान फरमाए। अल्लाह ताला आपके ऊपर करोड़ों करम फरमाए। मेरे ऊपर आपने मेरा इलाज करवाने के लिए इतनी मेहरबानी करी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला आप पे करम फरमाए।